پاکستان بھر میں بلوچ طلباء کی جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آبسر تربت کے رہائشی اور ایریر یونیورسٹی راولپنڈی کے دوسرے سیمسٹر کے طالب علم فیروز نور بخش کو 11 مئی 2022 کو راولپنڈی سے جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا۔ 8 بلوچ طلباء اور ایک بلوچ پروفیسر کو غیر منصفانہ بنیادوں پر یونیورسٹی سے نکالے جانے کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ یونیورسٹی سے نکالے گئے طلباء اور پروفیسرز کو بحال کیا جائے۔ تربت میں تیل بردار گاڑیوں میں آتش زدگی کے واقعات میں آئے روز اضافہ سے سماجی حلقے پریشان اور احتیاطی تدابیر کی پابندی نہ کرنے پر متعلقہ حکام کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ تربت یونیورسٹی میں جدید سہولیات سے آراستہ کمپیوٹر لیب کی تنصیب کر دی گئی۔ پاکستان میں کام کرنے والی 2 درجن سے زائد چینی کمپنیوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں انہیں 300 ارب سے زائد کے واجبات ادا نہیں ہوئے ہیں۔ وہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کریں گے، جانیے تفصیلات۔ شپ و شبات بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ پاکستان بھر میں بلوچ طلباء کی جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آبسر تربت کے رہائشی اور ایریر یونیورسٹی راولپنڈی کے دوسرے سیمسٹر کے طالب علم فیروز نور بخش کو 11 مئی 2022 کو راولپنڈی سے جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا۔ دریں اثنا سوشل میڈیا میں گردش کرتی خبر کے مطابق بلوچستان کے ضلع ہرنائی سے تعلق رکھنے والے سید محمد مری نامی بزرگ اپنے بیٹے کے ساتھ بکریاں بیچنے کے لیے دکی شہر جا رہا تھا کہ سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں نے انہیں مبینہ طور پر گرفتار کر کے جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا۔ 8 بلوچ طالب علموں اور ایک بلوچ پروفیسر کو غیر منصفانہ بنیادوں پر یونیورسٹی سے نکالے جانے کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے طلباء نے مطالبہ کیا ہے کہ طلباء اور پروفیسر کو بحال کیا جائے۔ تفصیلات کے مطابق کل صبح 11 بجے سے غازی یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے احتجاج پر بیٹھے طلباء و طالبات کا کہنا ہے کہ غازی یونیورسٹی انتظامیہ نے گزشتہ ماہ 19 تاریخ کو 8 بلوچ طالب علموں سمیت ایک بلوچ پروفیسر رفیق کیسرانی کو یونیورسٹی سے غیر منصفانہ بنیادوں پر خارج کر دیا۔ طلباء نے بتایا کہ ان کے دیگر طالب علم ساتھیوں اور بلوچ پروفیسر کو یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے اسٹڈی سرکل کے انعقاد سے روکنے اور طلباء و طالبات کو ہراساں کرنے کے خلاف آواز بلند کرنے کی پاداش میں سزا دی گئی ہے، جو کہ انصاف کے منافی ہے۔ طلباء نے بتایا کہ یونیورسٹی کے غیر منصفانہ عمل کے خلاف احتجاج کرنے پر ضلعی انتظامیہ نے ہمارے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی اور وعدہ کیا کہ وہ ہمیں انصاف فراہم کریں گے۔ البتہ کئی دن گزرنے کے باوجود انصاف نہیں ملا، جبکہ یونیورسٹی سے نکالے گئے طلباء کی تعلیمی سرگرمیاں رکی ہوئی ہیں۔ طلباء نے یونیورسٹی سے نکالے گئے طلباء اور پروفیسر کی بحالی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ تربت میں تیل بردار گاڑیوں میں آتش زدگی کے واقعات میں آئے روز اضافہ سے سماجی حلقے پریشان اور احتیاطی تدابیر کی پابندی نہ کرانے پر متعلقہ حکام کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ جمعہ کو تربت کے نواحی گاؤں جوسک میں گھروں کے قریب ایک تیل بردار گاڑی میں آگ لگنے کے سبب قریبی بستی خطرے سے دچار ہوئی، تاہم میونسپل کارپوریشن تربت کی ٹیم نے فوری طور پر جا کر آگ پر قابو پا لیا، جبکہ گزشتہ شب اسی علاقے میں ایک گاڑی میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا، جبکہ چند روز قبل آبسر میں اسی نوعیت کا ایک واقعہ پیش آیا تھا جب ایک تیل بردار گاڑی جل کر خاکستر ہوئی تھی۔ عوامی حلقوں نے ضلعی انتظامیہ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتظامیہ کی سست روی سے دکاندار اور تیل ڈپو مالکان احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کر رہے
اگر انتظامیہ ایسے چند غیر ذمہ دار ڈپو مالکان کے خلاف کارروائی کر کے ان کی دکانیں سیل اور جرمانہ عائد کرے تو شاید ایسے واقعات کا تدارک ممکن ہو۔ سماجی حلقوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ پمپنگ اسٹیشن و تیل ڈپوؤں سمیت گاڑیوں میں فائر ایکسٹنگوشر کی موجودگی کو یقینی بنائے تاکہ انسانی جانوں کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کراچی کے ترجمان نے بلوچ طلباء کے جبری گمشدگیوں پر اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ماضی کی روایت کو برقرار رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی ہے اور آئے دن جبری گمشدگیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ ماورائے عدالت کیسز ہیں جن کو لاپتہ کرنے کے بعد کہیں کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ وہ طلباء ہی ہیں جو ایک حساس دل رکھ کر مظلوم قوم کے مظلوم لوگوں کی جانب سے منعقد کیے جانے والے مظاہرین میں آتے ہیں اور بحیثیت قوم اپنا قومی فرض نبھاتے ہیں۔ انہیں بس اسی وجہ سے جبری طور پر لاپتہ کیا جاتا ہے۔ حکومت وقت و حکام بالا سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے مطالبہ کیا کہ لاپتہ افراد کے الجھے اور گمبھیر مسئلے کو سلجھانے کی کوشش میں اپنے خدمات پیش کریں، نہ کہ اسے مزید الجھانے میں اپنی محنت و مشقت جاری رکھیں۔ یونیورسٹیز اور دیگر تعلیمی اداروں میں طلباء کو ہراساں کرنا بند کیا جائے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے کہا ہے کہ حالیہ جبری گمشدگیوں کا سلسلہ سن 2000 سے شروع ہوا، مگر اب تک کسی ایک بھی کیس میں مجرمان کو سزا نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جبری گمشدہ افراد کو بازیاب کیا جائے، ان کو منصفانہ ٹرائل کا موقع فراہم کیا جائے اور اس جرم میں ملوث قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مجرم ٹھہرا کر سزا دی جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے گزشتہ 4641 دنوں سے قائم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے کیمپ میں اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آئے ہوئے وفد سے بات کرتے ہوئے کیا۔ اظہار یکجہتی کرنے والوں میں نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل جان محمد بلیدئی، سیاسی اور سماجی کارکنان سعید احمد، غلام دستگیر سمیت دیگر مرد اور خواتین نے آ کر اظہار یکجہتی کی، جبکہ بھوک ہڑتالی کیمپ میں تنظیم کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ، وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ اور لاپتہ افراد کے لواحقین بیٹھے رہے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں ترجمان نے کہا ہے کہ ایف سی اہلکاروں کی جانب سے ایک بار پھر کولوا میں خواتین سے زیادتی کی شرمناک کوشش کی گئی ہے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مطابق مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز کے ایک اہلکار کے ماتحت نے گزشتہ شب ضلع کولوا ڈنڈار کھیچ کے گاؤں ڈل بازار میں ایک گھر میں گھس کر بندوق کے نوک پر خواتین اور بچوں سے زیادتی کی کوشش کی۔ خواتین اور بچوں کی چیخیں سن کر گاؤں کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور اس اہلکار کو روکا۔ بلوچ نیشنل موومنٹ نے اس شرمناک واقعے کی مذمت کی اور بتایا کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے قبل بھی کئی خواتین اس درندگی کا شکار ہوئے ہیں۔ یونیورسٹی آف تربت کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جان محمد نے کہا ہے کہ اعلیٰ تعلیمی اور تحقیقی سرگرمیوں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کے بڑھتے ہوئے رجحان کو مد نظر رکھ کر تربت یونیورسٹی میں آئی ٹی سہولیات کو مزید بہتر اور انہیں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بنانے کے لیے ایک جامع منصوبے پر عمل درآمد جاری ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے تربت یونیورسٹی کے فیکلٹی آف اکنامکس، کامرس اینڈ بزنس ایڈمنسٹریشن کے لیے جدید کمپیوٹر لیب کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جان محمد کا کہنا تھا کہ طالب علم یونیورسٹی کے بنیادی اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ محدود وسائل کے باوجود ان کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔
RCD شاہراہ جاؤ کراس کے مقام پر کوئٹہ سے کراچی جانے والی مسافر کوچ اور کار میں تصادم کے نتیجے میں خاتون و بچوں سمیت 4 افراد جاں بحق جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے۔ عیدی ذرائع کے مطابق بیلا پولیس اور عیدی رضاکاروں نے موقع پر پہنچ کر نعش اور زخمیوں کو سول اسپتال بیلا منتقل کر دیا۔ زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ جاں بحق افراد کا تعلق پشین سے بتایا جا رہا ہے۔ کیچ کے علاقے مند بلو سے تعلق رکھنے والی 2 خواتین نہنگ ندی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئیں۔ مقامی جنگل میں لکڑیاں چننے کے لیے جانے والی 3 خواتین سخت گرمی کے سبب نہنگ ندی میں نہانے کے لیے اتریں، تاہم پانی زیادہ گہرا ہونے کی وجہ سے 2 خواتین ڈوب کر جاں بحق ہو گئیں، جبکہ ناہیدہ نامی تیسری خاتون بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ مقامی افراد نے دونوں نعشوں کو پانی سے نکال کر ورثاء کے حوالے کر دیا۔ اب سنتے ہیں عالمی اور علاقائی خبریں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان جمعہ کو 73 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اماراتی میڈیا کے مطابق وہ کئی سالوں سے علیل تھے۔ صدارتی امور کی وزارت کی جانب سے شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کے انتقال کی خبر سامنے لانے کے بعد 40 دن کے سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اعلانیہ کے مطابق جمعہ سے تمام وزارتوں اور نجی شعبوں میں 3 دن تک کام معطل رہے گا۔ کراچی کے علاقے صدر میں کل رات دھماکے میں 1 شخص جاں بحق اور کم از کم 13 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق کراچی میں صدر کے علاقے لکی اسٹار کے قریب زوردار دھماکہ ہوا جس میں 1 شخص جاں بحق اور 13 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ واقعے میں 8 سے 10 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ دھماکے کی زد میں آنے والی گاڑیوں میں سے 1 گاڑی کوسٹ گارڈ کی تھی، جس میں موجود 2 اہلکار بھی زخمی ہو گئے۔ اپنے ایک بیان میں اس دھماکے کی ذمہ داری سندھ کی نیشنلسٹ مزاحمت کار تنظیم سندھو دیش ریولوشنری آرمی SRA نے قبول کی ہے، جس کا کہنا ہے کہ اس دھماکے کا نشانہ کوسٹ گارڈ تھا۔ دوسری جانب سندھ اور وفاق کی حکومت کی جانب سے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ پاکستان فوج کے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR نے ملکی سینئر سیاسی قیادت سے کہا ہے کہ وہ فوج کے خلاف متنازعہ بیانات دینے سے اجتناب کریں۔ پاکستان فوج کے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR نے کور کمانڈر پشاور فیض حمید سے متعلق سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات کو انتہائی نامناسب قرار دیا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پشاور کور پاکستان آرمی کی ایک ممتاز فارمیشن ہے۔ اس اہم کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جلسوں اور تقاریر میں فوج کی سیاسی صورتحال میں مداخلت کی بات انتہائی غیر مناسب ہے۔ ISPR کا کہنا تھا کہ سینئر قومی سیاسی قیادت سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ادارے کے خلاف ایسے متنازعہ بیانات دینے سے اجتناب کریں۔ ایکسپرے وے کے مجوزہ روٹ کے ایک زمیندار عبدالقیوم اور NGO پاکستان ماحولیاتی تحفظ موومنٹ کے نمائندے احمد شبر نے ملیر ایکسپریس وے کی تعمیر کے خلاف سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ٹریبونل میں درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی سیپا اور ملیر ایکسپریس وے لمیٹڈ کو فریق بنایا گیا ہے، جس میں ملیر ایکسپریس وے منصوبے کی منظوری کو غیر قانونی قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ ایکسپریس وے کے راستے میں آباد مقامی آبادی میں اس پروجیکٹ کو لے کر شدید تحفظات پائے جاتے ہیں۔ درخواست دائر کرنے والے سندھ ہائی کورٹ کے وکیل قاسم حسین میسر کا کہنا ہے کہ مقامی آبادی کے تحفظات کو دور کیے بغیر منصوبے کی EIA اپروول 1973 کے آئین کے آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہے۔ وکیل نے مزید کہا کہ درخواست گزار اگلے مرحلے میں سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے
کیونکہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ٹریبونل میں کیس فائل کرنا پہلا مرحلہ ہے۔ یورپی ملک فن لینڈ نے نیٹو اتحاد میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ روس نے فن لینڈ کو خبردار کیا ہے کہ اسے اپنے اس فیصلے سے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ فن لینڈ کی جانب سے یہ فیصلہ ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب ایک روز قبل ہی برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے فن لینڈ اور سویڈن کا دورہ کیا تھا اور دونوں ملکوں کے ساتھ دفاعی تعلقات بڑھانے کے ایک معاہدے کو حتمی شکل دی تھی۔ بورس جانسن کے دورے کے دوران برطانیہ نے یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ اگر سویڈن اور فن لینڈ پر حملہ کیا گیا تو اس صورت میں برطانیہ ان کی مدد کرے گا۔ دوسری جانب روس نے خبردار کیا ہے کہ اسے پڑوسی ملک فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت کے جواب میں عسکری سطح کے تکنیکی اقدامات کرنے ہوں گے۔ واضح رہے کہ رواں سال فروری میں روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کے بعد سے فن لینڈ اور سویڈن سوچ رہے ہیں کہ اپنے غیر جانبدار رہنے کے لائے عمل کو ترک کر کے 30 رکنی نیٹو میں شمولیت اختیار کی جائے۔ ایران میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافے کے حکومتی فیصلے کے خلاف مختلف علاقوں اور شہروں میں شدید مظاہرے جاری ہیں۔ مظاہرین کی جانب سے حکومت مخالف نعرے لگائے جا رہے ہیں اور مختلف مقامات میں آگ جلا کر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ایرانی حکومت کی جانب سے ایک اہم درآمدی سبسڈی روک دینے کے نتیجے میں روٹی اور دیگر اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں یکدم اضافہ ہوا۔ ابتدا میں حکومتی اس فیصلے کے خلاف خوزستان صوبے میں ہونے والے مظاہرے دیکھتے ہی دیکھتے اب پورے مغربی ایران تک پھیل چکے ہیں۔ اس حوالے سے ابتدائی رپورٹس اور سوشل میڈیا میں گردش کرنے والے کچھ ویڈیوز شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے کچھ واقعات میں سڑکوں پر مارچ کرنے والے اور حکومتی رہنماؤں کے خلاف نعرے لگانے والے پرامن مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کیا ہے۔ بعض واقعات میں تو سیکورٹی فورسز کو مظاہرین کے خلاف آنسو گیس اور ہتھیاروں سے فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ بعض تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اگر ملک گیر احتجاج شروع ہوئے تو وہ نومبر 2019 میں ہونے والے ملک گیر مظاہروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ شدید ہوں گے۔ یاد رہے 2019 میں ایران حکومت کی جانب سے آئل کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ملک گیر مظاہرے ہوئے تھے، جنہیں روکنے کے لیے حکومت نے سیکورٹی فورسز کو مظاہرین پر گولی چلانے کا حکم دیا تھا، جس کے نتیجے میں کم از کم 1500 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان میں کام کرنے والی 2 درجن سے زائد چینی کمپنیوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں انہیں 300 ارب روپے سے زائد کے واجبات ادا نہیں ہوئے ہیں، اور اگر ان واجبات کی ادائیگی بروقت نہ کی گئی تو وہ اس ماہ اپنے پاور پلانٹس کو بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کے تحت توانائی، مواصلات، ریلوے سمیت مختلف شعبوں میں کام کرنے والے 30 سے زائد چینی کمپنیوں کے ایک اجلاس کے دوران سامنے آیا، جس کی صدارت وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال کر رہے تھے۔ اجلاس میں چین کے خود مختار پاور پروڈیوسرز IPPs کے تقریباً 25 نمائندوں نے یکے بعد دیگرے بات کی اور واجبات کی ادائیگی میں تاخیر کے بارے میں شکایت کی اور خبردار کیا کہ بغیر پیشگی ادائیگی کے وہ دنوں میں کام بند کر دیں گے۔ ماہرین فلکیات نے کہکشاں کے مرکز میں پائے جانے والے بلیک ہول کی تصویر جاری کر دی۔ ماہرین فلکیات کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے 12 مئی جمعرات کے روز ہماری اپنی کہکشاں کے مرکز میں پائے گئے سیجیٹیریس اے نامی انتہائی بڑے بلیک ہول کی پہلی واضح تصویر جاری کر دی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ماہر فلکیات سائرہ اساؤن نے بتایا ہے کہ اس بلیک ہول کا حجم سورج سے 40 لاکھ گنا زیادہ ہے۔
بلیک ہولز خلا میں موجود وہ علاقے ہیں جن کی کشش ثقل اس قدر مضبوط ہے کہ روشنی سمیت کوئی بھی چیز اس سے بچ نہیں سکتی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گرچہ یہ ہماری کہکشاں کے اندر ہے، تاہم ایک اندازے کے مطابق یہ بلیک ہول زمین سے 27,000 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، اس لیے کرۂ ارض کو اس سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں سورج زمین سے صرف 8 نوری منٹ سے تھوڑا زیادہ فاصلے پر ہے۔